پچھلے کئی سالوں سے دنیا بھر میں خودکشی کی روک تھام کے حوالے سے آگاہی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی نفسیاتی بیماری کے طور پر پہچان کرائی جا رہی ہے۔ خودکشی بذات خود ایک بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ نفسیاتی امراض کی ایک علامت ہے جس میں ڈپریشن کی بیماری سر فہرست ہے۔ ڈپریشن کی بیماری ایک نفسیاتی بیماری ہے جس میں مریض کے دماغی کیمیکلز کے غیر متوازن ہونے کے نتیجے میں وہ مایوسی محسوس کرتا ہے، اس کو کسی کام میں مزہ یا خوشی محسوس نہیں ہوتی، اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، اس کو نہ بھوک لگتی ہے ٹھیک سے، نہ اس کو نیند آتی ہے۔ اس نے زندگی میں کتنی کامیابیاں کیوں نہ سمیٹی ہوں، وہ اپنے آپ کو ایک ناکام انسان سمجھتا ہے۔ وہ جسمانی طور پر تھکاوٹ اور سستی بھی محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جان لینے کے بارے میں بھی سوچنے لگتا ہے۔ یہ سب محسوس کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کی زندگی میں بہت دکھ ہوں تو ہی اسے یہ سب محسوس ہو، بلکہ ڈپریشن کی بیماری میں بظاہر کسی دکھ اور پریشانی کے بغیر بھی مریض یہ سب محسوس کر سکتا ہے۔ ان علامات کا علاج ادویات سے، لمبے عرصے کی کاؤنسلنگ اور لائف سٹائل میں تبدیلیوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، جس سے مریض کو ڈپریشن کی علامات سے نکالا جا سکتا ہے۔ ڈپریشن کی بیماری موروثی بیماری بھی ہے، لہٰذا مریض کو پوری زندگی احتیاط سے کام لینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال دنیا میں 8 سے 10 لاکھ افراد ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کے نتیجے میں انتقال کرتے ہیں۔ ڈپریشن اور خودکشی کے حوالے سے تو دنیا بھر میں آگاہی دینے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے آگاہی کا کافی فقدان ہے، نہ صرف اس بیماری کے حوالے سے، بلکہ اگر خدا نخواستہ کسی کا پیارا ڈپریشن کے نتیجے میں خودکشی کرتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے تو ہمیں اس کے گھر والوں سے کس طرح افسوس کرنا چاہیے اور اس دوران ہمیں کن الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے، اس حوالے سے بھی آگاہی کا بہت فقدان ہے۔ جب کوئی شخص خودکشی کے نتیجے میں وفات پاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کے لواحقین سے صرف افسوس کا اظہار کرنا چاہیے، نہ کہ ان سے موت کی تمام تر تفصیلات لینے بیٹھ جانا چاہیے۔ گھر والے پہلے ہی انتہائی صدمے میں ہوتے ہیں اور وہ کاش اگر مگر کا شکار ہوتے ہیں کہ کاش ہم ایسے کر لیتے تو شاید وہ خودکشی نہ کرتا، کاش ہم اس کے پاس رہتے، کاش ہم اس کو اکیلا نہ چھوڑتے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ان کے ذہن میں پہلے ہی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ساتھ ہی اگر ہم ان کے سوال جواب کرنا شروع کر دیں گے کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، آپ لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا یا آپ کو پہلے اندازہ نہیں تھا، آپ نے اسے اکیلا کیوں چھوڑا، تو اس قسم کے سوالوں سے گھر والوں کو ہم مزید اذیت دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس قسم کے سوالات سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ کہ ہمیں کسی کے حوالے سے فتوی بازی سے بھی گریز کرنا چاہیے کہ جانے والا حرام موت مرے یا حلال موت مرے، اس کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا وغیرہ۔ یہ سب فیصلے ہمیں خدا کے پاس ہی رہنے دینے چاہیے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور اسی کو ایسے فیصلے جچتے بھی ہیں۔ ہم میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کے اعمال نامے نہیں دیکھے ہوئے، لہٰذا ہمیں کسی کی آخرت کی بجائے صرف اور صرف اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تیسری اہم بات یہ کہ کسی کی خودکشی کو مذہبی رنگ نہیں دینا چاہیے، جس طرح باقی جسمانی بیماریوں کے نتیجے میں لوگ بیمار ہوتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں ان کی وفات بھی ہو جاتی ہے، اس طرح نفسیاتی امراض کے نتیجے میں بھی لوگوں کی اپنی ہی ہاتھوں سے جان جا سکتی ہے۔ تو اس میں اس قسم کی جو قیاس آرائیاں ہوتی ہیں اس سے گریز کرنا چاہیے کہ اگر وہ مذہب کے قریب ہوتا تو شاید خودکشی نہ کرتا، یا دین سے دوری کی وجہ سے ہی کسی نے خودکشی کی ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا سے قربت انسان کو جینے کا بہت بڑا آسرا اور سہارا دیتی ہے، لیکن ایسی توقع ہم کسی صحت مند دماغ سے تو کر سکتے ہیں، لیکن جب کوئی ڈپریشن کی گہرائیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت یہ تمام سوچیں اس کے دماغ کے لیے ممکن نہیں ہوتی، اور اگر ایسی سوچ آ بھی جائے تو شدید ڈپریشن کی کیفیت مریض کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی۔ کسی کی موت ویسے بھی ایک انتہائی حساس معاملہ ہوتا ہے، لیکن خودکشی کے نتیجے میں ہونے والی جو اموات ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ہمیں اپنے رد عمل کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے الفاظ کی وجہ سے جو جانے والے کے پیارے ہوتے ہیں ان کو مزید کوئی اذیت نہ دیں، کوئی دکھ نہ پہنچائیں، کیونکہ وہ پہلے ہی شدید غم اور صدمے کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔